नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन फोकस हमारा कराची में है और जब ये बात बड़ी क्लियर है कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ में कोई समझौता ना हो सका, कोई अलायंस ना हुआ, तो इलेक्शन जो है 246 का उसकी अहमियत क्या है, उसके रिजल्ट्स को किस तरह से देखा, समझा और परखा जा सकता है, इस पर बड़ी तफसील से हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मगर हम बात शुरू करेंगे डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब के इल्जामात से। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा सिंध के साबका होम मिनिस्टर इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पे, और आज डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने एक खत के जरिए जो खत लिखा उन्होंने सिंध के चीफ मिनिस्टर को, जिसकी कॉपीज उन्होंने तमाम मुक़्तदर शख्सियात को अरसाल की हैं, जिसमें डीजी रेंजर्स भी हैं, डीजी ISI भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। उस खत में उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि उनकी जिंदगी को खतरा है, और उन्होंने ये कहा, उन्हें खदशे का इजहार किया कि अगर उन्हें कत्ल किया गया तो इल्जाम और जिम्मेदारी जो है वो सिंध हुकूमत की होगी, और शायद साबका सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन जनाब आसिफ अली जरदारी की भी होगी। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि उनकी अहलिया पाकिस्तान की साबका स्पीकर नेशनल असेंबली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और उनके साहिबजादे हसनैन मिर्जा की जिंदगी को भी खतरा है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह उन्हें कत्ल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत सीरियस आपने इल्जामात लगाए हैं, क्या वजह क्या है इसकी? इसकी वजह सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो इधर हो रहा है हमारे पास सिंध में, और उसके अलावा स्पेशली हमारे एरिया में, मेरे गांव में, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां आज 1000 लोगों की नफरी इंपोर्ट की गई है और डिस्ट्रिक्ट से, एज दो कि कोई वॉर होने वाली है। उसके अलावा मेरे 25-30 लोगों पे झूठे अटेम्प्टेड मर्डर्स के केसेस, उनकी जमीनों पे और घरों पे कब्जे, एक अजीब तमाशा शुरू किया हुआ है। और मैंने जो पर्सनल थ्रेट फील की, वो मेरा जो इतने अरसे से मिनिस्टर होने की वजह से जब हम परफॉर्म करते हैं एज मिनिस्टर। जी डॉक्टर साहब, मैंने देखा आपके खत में, उसमें आपने बहुत सी चीजों का जिक्र जो अभी आप बता रहे हैं नहीं किया लोगों के आने का। उसमें तो आपने जो आपकी पुलिस यानी सिक्योरिटी है उसको हटाने की बात की है, लेकिन उस खत को देख के तो ऐसा लगता है कि आप इस वजह से नाराज हैं कि एक प्रोटोकॉल आपसे रिड्यूस कर लिया गया है। नहीं जी, प्रोटोकॉल की बात नहीं है। प्रोटोकॉल के हम हंगरी नहीं है, क्योंकि हमने सारा जिंदगी ये चीजें देखी हैं। कोई हम ऐसे उठ के औरों की तरह कोई मामूली कोई वडेरे या कोई बदमाश स्ट्रीट के या किसी के लिए किसी के काम करते वाले नहीं आ गए। मतलब ये प्रोटोकॉल हमको मेरे फादर फहमीदा मिर्जा। लेकिन डॉक्टर साहब, जो आपके मुखालफीन आज बैठ के पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो तो टेलीविजन प्रोग्राम्स पे ये कह रहे हैं कि आप डॉक्टर थे 1985 तक और एक मुलाजमत करते थे, और फिर वहां से आपको निकाल दिया गया, सुबकदोश कर दिया गया, और आप जो कुछ भी बन सके पाकिस्तान में वो आसिफ अली जरदारी साहब की मेहरबानियों से बने। आसिफ अली जरदारी साहब खुद शादी से पहले क्या थे, ये भी उनसे सवाल किया जाए ना। जो मेरे लिए बोलते हैं वो आसिफ अली जरदारी के लिए भी तो बताएं कि वो क्या थे। आसिफ अली जरदारी के फादर के पास क्या था, आसिफ अली जरदारी के पास क्या था, अदी फरियाल जो उनकी बहन है उनके पास क्या था। एक ग्रोथ की भी एक मैग्नीट्यूड होता है ग्रो करने का। एक आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट अगर ग्रोथ होती है तो वहां से अंदाजा लगाया जाता है कि फेवर्स और इसमें करप्शन कितनी इन्वॉल्व है। मैं अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट इनकम टैक्स पेई हूँ। लास्ट ईयर मैंने 55 लाख रुपीस दिए। जो आसिफ की 25-30 हजार एकड़ जमीन है वो मेरे आधे के बराबर भी टैक्स नहीं देता। मेरी 2,500-3 हजार एकड़ जमीन है, मैंने जो है 55 लाख रुपए टैक्स दिया है। और सिर्फ ये एक साल का नहीं है, मेरी प्रीवियस 15-20 साल की हिस्ट्री है टैक्स की। तो मैं ऐसे उठ के आ गया। मतलब डॉक्टर साहब, आप तो 2011-12 तक बहुत ही करीब थे आसिफ अली जरदारी साहब के, जो सिंध के होम मिनिस्टर थे। वहां से जो आपका डिपार्चर हुआ है, जो एग्जिट हुआ है, वो तो गालिबन MQM के साथ झगड़े की वजह से हुआ। जब आपने एक ऑपरेशन करना चाहा या पकड़ धकड़ करनी चाहिए, वहां से मसला पड़ा। आसिफ अली जरदारी के साथ तो झगड़ा नहीं था आपका। मैं आसिफ अली जरदारी को माफ कर देता अगर वो अल्ताफ हुसैन को अपनी गोद में बिठाए नहीं रखता। वो झूठ बोलता रहा मेरे साथ डे 1 से। जब मुझे मिनिस्ट्री बनाया, मैंने उनसे पूछा कि वाई होम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा
کہ اس لیے کہ اور کوئی میرے پاس بندہ نہیں ہے جو ان بدماشوں کو ٹھیک کر سکے، الطاف حسین کو ٹھیک کر سکے، ایم کیو ایم کو ٹھیک کر سکے. تو مجھے پیدا ہوتے ہی گٹی جو دی گئی تھی وہ جو ہے ایم کیو ایم کی دی گئی تھی. تو ایم کیو ایم کا سندھ کا ہمارا مسئلہ سب سے بڑا ایم کیو ایم ہے جو اوریجنل نیٹوز کو مائنورٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اور خود ہمیں رول کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ریڈ انڈینز بنانا چاہتے ہیں. لیکن ایک پروگرام میں فروری میں آپ نے یہ بھی الزام لگایا محفل کاشف کے ساتھ، آپ نے کہا کہ مجھے زرداری صاحب نے خود کہا ہے کہ رحمان ملک سے ہوشیار رہو، یہ تمہیں قتل کروانا چاہتا. جی مجھے کہا رحمان ملک اور آغا سراج کے لیے بولا مجھے، بالکل میں آج بھی بولتا ہوں. تو وہ تو پھر اس میں لگتا آپ کے کنسرن تھے. یہ ان کی مطلب ٹرک آف دا ٹریڈ ہے، کسی کو بہت اپنا کنسرن شو کر کے ان کو زیادہ کانفیڈنس دلانا کہ میں بہت تم سے اتنا سنسیئر ہوں کہ میرا تمہارے کو کنسرن ہے، اور وہ اس لیے بولتے ہیں. دیکھیں اب لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بہت بول رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اہلیہ جو ہیں اور آپ کے صاحبزادے بھی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے، ابھی بھی ہیں پارٹی کے اندر، تو اگر اتنے اعتراضات ہیں آپ کو کرپشن پہ اور پارٹی پہ تو چھوڑ دیں. کیوں پارٹی چھوڑ دوں؟ پارٹی میری بہت اچھی ہے. پاکستان کی سب سے اچھی پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور سب سے بہترین آدمی نے یہ عوام کی خدمت اور عوام کی قسمت بدلنے کے لیے بنائی تھی، جن کا نام ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو. تو وہ میرا سیاسی والد ہے، میں اپنی والد کی پارٹی کیوں چھوڑ دوں؟ جو میری والد کے پارٹی پہ آ کے قابض ہوئے ہیں لیفٹ اینڈ رائٹ سے بدماش اور کرپٹ لوگ، ان کو میں کیوں نہ باہر نکالوں؟ لیکن آپ نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح، تو آپ کو یہ شک ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی کسی پاور انٹرسٹ نے قتل کروایا؟ یقیناً، مطلب بغیر اس کے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے؟ صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کو بولتے ہیں آپ کو خطرہ ہے، اگر خطرہ ہے تو اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. نہیں، لیکن آپ نے ایک پروگرام میں 12 فروری کو ندیم کے ساتھ آپ نے ایک پروگرام میں کہا کہ آصف علی زرداری اور وزیر سندھ نے اعلیٰ سندھ نے مجھے روکا بے نظیر بھٹو کی تفتیش کرنے سے. بالکل، جو وہ ان کا مرڈر کیس نہیں تھا، وہ اٹیمپٹڈ مرڈر تھا کارساز والا، کیونکہ میری ڈومین سندھ ہے، پنڈی میرے انڈر اتھارٹی نہیں آتا، تو مرڈر کیس تو میرے پاس تھا نہیں. وہاں کس پہ شک تھا آپ کو؟ کارساز پہ، کارساز والے وہاں کس پہ شک تھا آپ کو؟ کارساز میں مجھے شک ایم کیو ایم پہ ہے ابھی تک، اور جو سٹنگ گورنمنٹ تھی وہ انوالوڈ ہے، اور جنرل مشرف انوالوڈ ہے. سمپل بات ہے. تو آصف علی زرداری صاحب جنرل مشرف کو کیوں بچانے لگے؟ بھائی اس میں آپ دیکھیں، آپ تھوڑا سا یاد کریں جو محترمہ نے خط لکھا تھا کہ یہ میری طرف سے ایف آئی آر ہے، قائم علی شاہ صاحب اور میرانی صاحب کو بھجوایا تھا. اس خط میں انہوں نے 3-4 نام لکھے تھے. ایک پرویز الہی صاحب کا نام تھا، اور ایک جنرل جو ہے پرانے آئی ایس آئی کے ان کا نام تھا، اور دوسرا اعجاز شاہ ان کا نام تھا. تو آصف نے اس لیے منع کیا کہ اس وقت ان کو پرویز الہی کی ضرورت تھی. پرویز الہی کو انہوں نے پھر بعد میں ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا، اس وجہ سے. اچھا، 2 کوشچن ہیں. ایک تو مجھے کوئکلی ایان علی جو ہے وہ جو واقعہ اس کا آصف علی زرداری صاحب سے تعلق ہے یا رحمان ملک صاحب سے؟ آپ نے تو شک کا اظہار دونوں طرف کر دیا. شی از آصف علی زرداریز گرل فرینڈ سنس لاسٹ 3 years. ایان علی؟ جی، ایان علی. تو ڈاکٹر صاحب اب آپ کیا کریں گے؟ مطلب یہ اتنی بڑی طاقتوں کو آپ نے للکار دیا ہے، یہ خط بھی آپ نے لکھ ڈالا ہے، اب اگلا سٹیپ کیا ہے آپ کا؟ میرا اگلا سٹیپ میں نے للکارا ہے اس لیے کہ ان سے بڑے پاورفل جو ہمارے خلق کرنے والے میرے خدا ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ ہیں، سچ کے ساتھ ہیں، اس لیے میں نے للکارا ہے اور میں للکارتا رہوں گا. ان کو میں انشاءاللہ کرپٹ لوگوں کو دفن کر کے دم لوں گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ہمیں جوائن کیا سندھ کے سابقہ ہوم منسٹر جناب ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب نے، جنہوں نے آج ایک خط کے ذریعے حکومت سندھ کو، جس کو کہ تمام مقتدر شخصیات کو انہوں نے کاپی کیا، اس میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، شاید انہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح قتل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں آصف علی زرداری صاحب کی طرف بھی انہوں نے شک کا اظہار کیا. ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف چلیں گے کہ NA 246 جہاں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف آپس میں ایک اتحاد
نہیں کر سکے, اکٹھے نہیں ہو سکے متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف. تو اب اس الیکشن کی اہمیت کیا ہے, اس میں اس کے نتائج کو دیکھنے کے لیے کس قسم کا ہمیں ایک لینز چاہیے, ایک مہذب عدسہ چاہیے, ان نتائج کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے, اس پہ ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے اپنے پینل آف ایکسپرٹس کے ساتھ. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جیسا کہ میں نے وقفے سے پہلے کہا کہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم یہ جائزہ لیں گے کہ ایک ایسے موقع پہ جب جماعت اسلامی اور تحریک انصاف میں الحاق اور اتحاد تو نہ ہو سکا متحدہ کے خلاف, تو اب یہ جو الیکشن ہوگا کل, اس کے ریزلٹس کو سمجھنے کے لیے کیا ہمیں لینس چاہیے, مہذب عدسہ چاہیے. یہ پہلی سلائیڈ میں آپ کو دکھاتا جاؤں تھوڑی سی, جس میں ایک ووٹنگ سٹیٹسٹکس ہیں 2013 کے انتخابات کے, جہاں رجسٹرڈ ووٹر بتائے جاتے ہیں کہ 3,57,000 تھے, ووٹس پول ہوئے 1,89,000 اور ویلڈ ووٹس 1,86,000 سے زیادہ تھے. جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے وہ 15,000 سے زیادہ تھے, اور جو پرسنٹیج تھی ووٹس کی, جو ٹوٹل ڈلے ہیں ٹوٹل ووٹ رجسٹرڈ ووٹ میں سے, وہ 51% تھے. اب ذرا اس صورتحال کو دیکھیے. تو دوسری سلائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو بہت ہی دلچسپ ہے کہ اس وقت کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ سردار نبیل احمد گبول, جو ہمیں آج کی اس نشست میں بھی جوائن کر سکیں گے, متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے 1,37,000 ووٹ انہوں نے لیے. عامر شرجیل صاحب جو ہیں تحریک انصاف کی طرف سے تھے, انہوں نے 31,875 ووٹ لیے. راشد نسیم صاحب نے اس وقت جماعت اسلامی کی طرف سے 10,321 ووٹ لیے, اور جماعت اسلامی کا دعویٰ ہے کہ بائیکاٹ کے باوجود لیے. اگر بائیکاٹ وہ نہ کرتے تو شاید یہ زیادہ لیتے. اور پھر شہزاد مجید صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور قمر عامر سمی ہیں جو کہ انسگنیفیکنٹ تھے. اب میں ایک آپ کو پائے چارٹ ناظرین دکھاتا ہوں اسکرین کے اوپر, جس میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ جو پرسنٹیج ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اسے بہت غور سے دیکھیے کہ ایم کیو ایم کا جو ووٹ تھا, جو ووٹ ڈلا, اس ڈلنے والے ووٹ میں 2013 میں 74% شیئر جو تھا وہ متحدہ قومی موومنٹ کا تھا. پاکستان تحریک انصاف کا شیئر صرف 17% تھا, انہوں نے 31,000 ووٹ لیا, لیکن شیئر ان کا 17% تھا. اور جماعت اسلامی کا شیئر صرف 6% تھا 10-11,000 ووٹ کے ساتھ, اور باقی سب کا شیئر جو ہے وہ 3% تھا. اب بنیادی سوال یہ ہے, میرا یہ کہنا ہے ناظرین آج کے اس پروگرام میں, کہ یہ جو تناسب ہے شیئر کی, متحدہ قومی موومنٹ کا 74% تھا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل کے الیکشن میں کتنے تناسب سے متحدہ ووٹ لے گی, کتنے تناسب سے جماعت اسلامی لے گی, کتنے تناسب سے پاکستان تحریک انصاف لے گی. وہ تناسب ہم سمجھتے ہیں امپورٹنٹ ہوگا. ہمیں شک ہے کہ متحدہ جو ہے وہ الیکشن جیت لے گی. میرے ساتھ اس وقت نہ صرف مجھے جوائن کریں گے اس پروگرام میں جناب نبیل گبول صاحب, جو اسی حلقے سے انہوں نے 2013 میں الیکشن لڑا, لیکن وہ اب ناراض ہیں, متحدہ سے الگ ہو چکے ہیں. جمیل یوسف صاحب جو سیکیورٹی ان پالیٹکس کے ایکسپرٹ ہیں, کراچی میں سابقہ سربراہ رہ چکے ہیں CPLC کے, اور کراچی کی سیاست سے اور وہاں کی اس کی جو وائلنس کی ڈائنامکس ہے اس سے بھی جمیل یوسف صاحب جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. سلمان غنی صاحب جو کہ ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں پولیٹیکل افیئرز کے, جناب دنیا نیوز اخبار کے, ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. نبیل گبول صاحب السلام علیکم. جبل صاحب میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جوائن کیا. بڑی اہمیت ہے آپ کی ہماری آج کی اس ڈسکشن میں. آپ اس حلقے سے جیتے 1,37,000 ووٹ لے کے, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ بڑی دھاندلی ہوئی ہے. اب اس موقع پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کے کیا ڈائنامکس ہے؟ دیکھیں یہ الیکشن کل تو ایم کیو ایم جیت لے گی الیکشن, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل کی الیکشن ہے یہ صرف ایم کیو ایم جیتنے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہی ہے. ایم کیو ایم یہ پروف کرنا چاہتی ہے کہ ان کی جو ووٹ بینک ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی, خصوصاً پی ٹی آئی کا بھی جو فیوچر جنرل الیکشن ہے وہ بھی اس وقت میں سمجھتا ہے ایٹ اسٹیک لگ چکی ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نمبر 2 آئی تھی پچھلے الیکشن میں اور اب اس الیکشن میں ونڈرز کرے گی. تو اگر پی ٹی آئی کو کم ووٹ ملتے ہیں اور بہت ہی بڑے مارجن سے ایم کیو ایم جیتتی ہے تو میں سمجھتا ہوں. گبول صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب پچھلی دفعہ تقریباً 1,86,000 ویلڈ ووٹ ڈلا, آپ سمجھتے ہیں کل کے ہونے والے انتخاب میں ووٹ زیادہ ڈلے گا یا یہ ضمنی انتخاب ہے اور کم ڈلے گا؟ عموماً تو یہی ہوتا ہے ضمنی انتخاب میں ووٹ کم ڈلتا ہے, اور خصوصاً اس وقت, لیکن چونکہ NA 246 پہ ووٹ زیادہ ڈلنے کی امید اس لیے ہے کہ کیونکہ پورے پاکستان کی نظر NA 246 پہ,
जहां मतलब ऐसे भी लोग वोटर्स हैं जो शहर से बाहर थे, किसी और मुल्क में थे, वो भी वापस आके वोट डालना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इतना कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन मैं वही कहता हूं कि अगर एमक्यूएम ये सीट 10,000 या 20,000 के भी लीड से जीतती है तो ये एमक्यूएम की कामयाबी नहीं होगी। एमक्यूएम कुछ और प्रूव करना चाह रही है और पीटीआई कुछ और प्रूव करना चाह रही है। तो ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एक सियासत है जो कि कल इस वक्त तक क्लियर हो जाएगी। जी जमील यूसुफ साहब आपकी तरफ आता हूं। जमील यूसुफ साहब ये बात तो हमें बड़ी वाज़ेह नजर आती है, जैसे गबोल साहब ने कहा कि मुत्तहिदा ये इलेक्शन जीत जाएगी, गालिबन आसानी से भी जीत जाएगी बिकॉज दोनों मुखालफिन इकट्ठे नहीं हो सके। लेकिन मुत्तहिदा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो इसकी अब अहमियत और सिग्निफिकेंस क्या है? जीत तो वो जाएंगे। नहीं, उसकी अहमियत उनका ये है कि उनको दिखाना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स डाले जाएं। तो इनके जितने वर्कर्स हैं, इनकी जाहिर है बहुत पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जीतते हुए आए हैं और वो सब जाएंगे वोट डालने के लिए। तो टर्न आउट वोट का जो वोटर्स हैं वो भी ज्यादा होगा और ताकि वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो सके। आप समझते हैं कि ज्यादा होगा? बिल्कुल, और सही बात आप समझते हैं कि ज्यादा होगा कि जमातें बिल्कुल ज्यादा वोट डाले जाएंगे जो नॉर्मली बाय इलेक्शंस में नहीं होते हैं। बट इस टाइम प्रूव करना है। बट क्रेडिट जाता है कि रेंजर्स ने ऐसा माहौल पैदा किया कि सब लोग आके आराम से अपने एड्रेस किया लोगों को, इतनी बड़ी बड़ी रैलीज निकली हैं वहां पे और सबको कंट्रोल और पीसफुल किया। तो एक्चुअली इससे उन्होंने फायदा लेके वहां पे वो कंफर्टेबली आ सके उधर। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल है सलमान गनी साहब। रेंजर्स ने ऐसा इनेबलिंग माहौल तो जरूर पैदा किया कि ये तवक्को की जाती है कि बगैर खौफ के आप इलेक्शन कर सकेंगे, लेकिन रेंजर्स के इस पूरे ऑपरेशन से जो गुज़िश्ता 18 महीने से चला है सिंध हुकूमत का, आहिस्ता आहिस्ता अब ये फीलिंग होती है 2013 में, मैं ये प्योर इलेक्शन की बात कर रहा हूं कि 2013 में जब मुत्तहिदा इस इलेक्शन में आई तो बहुत से लोग मुत्तहिदा से नाराज थे। मुत्तहिदा एक जायंट था, एक देव था, एक जिन था बहुत बड़ा ताकतवर। लेकिन इस इलेक्शन में मुत्तहिदा आ रही है अपने जख्म लेके। लंदन में भी उसके साथ ज्यादतियां हो रही, मतलब वो अपने वोटर्स को बताने के लिए कि जी देखें हमें हमारे खिलाफ वहां भी साजिश हो रही है, यहां भी हमें मारा पीटा जा रहा है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, हमें सब कुछ हो रहा है। तो ये तो मुत्तहिदा की मकबूलियत में अब इजाफा होगा इसकी वजह से। डॉक्टर साहब, ये कराची का इलेक्शन जो NA 246 का, ये एक सीट का इलेक्शन नहीं है। ये कराची पे अपनी सियासी बर्तरी दिखानी है तीनों पार्टीज, उनके लिए जिंदगी मौत का मसला है। और आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त जो मुत्तहिदा अपने जख्म लेके आ रही है, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक दफा फिर मुहाजिर कौमी मूवमेंट में तब्दील हो गई है। और आप देखें कि जब मुत्तहिदा की बात की जा रही थी तो अल्ताफ हुसैन साहब ने दोबारा महाजर का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू किया और साथ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखानी शुरू की। हालांकि ये वही एस्टेब्लिशमेंट है जो पिछले 15-20 साल से उन्हें इक़्तिदार में लाती है, उनकी हर तरह की जो वो चाहते हैं वो होता है। और मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन के अंदर जो असल चीज है वो दूसरी पोजीशन का मुकाबला है। दूसरी पोजीशन पे ठनी हुई है जमात इस्लामी की और तहरीक इंसाफ की। वो इसलिए ठनी हुई है कि आगे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, उसके बाद आम इंतखाबात, यहां पर फैसला होना है कि जो भी दूसरी पोजीशन लेगा वो फिर कराची के अंदर दूसरी पोजीशन का हकदार कहलाएगा। और यही वजह है कि दोनों के दरमियान आज तक जो मुश्तरका उम्मीदवार नहीं आ सका। सबसे ज्यादा नुकसान देखें, जमात इस्लामी अगर तीसरी पोजीशन पे आएगी तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। असल जो नुकसान होगा तीसरी पोजीशन पे अगर तहरीक इंसाफ आती है, इसलिए कि उन्हें 8 लाख वोट मिले 2013 के इलेक्शन में, 11 मई के इलेक्शन में। अगर वो तीसरी पोजीशन पे आएंगे तो उनकी साख को नुकसान होगा, इसलिए कि कराची के अंदर वो भी अपना एक हक जता रहे थे। लेकिन उन्होंने संजीदगी से, मैं समझता हूं, अपनी कैंपेन नहीं चलाई। इसलिए कहा जा रहा है कि मुकाबला होगा दूसरी पोजीशन पे, लेकिन एज जो होगा वो जमात इस्लामी साहब बड़ी दिलचस्प आपने बात की है। इस पे नबील गबोल साहब का भी लेते हैं कमेंट, एक ब्रेक ले लें नाज़रीन। ब्रेक के बाद इस पे आते हैं कि तहरीक के असल कांटे का जो मुकाबला है वो तो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ में है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बारे में जमात इस्लामी कहती है कि हमने जब बाइकआउट किया तो इन्होंने हमारा वोट ले लिया था, अब हम अपना वोट वापस ले लेंगे। ब्रेक के बाद गबोल साहब का इस पे तजिया सुनते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा चलता हूं गबोल साहब की तरफ। गबोल साहब ये जो कहा सलमान गनी साहब ने ब्रेक से पहले कि असल मुकाबला जो है वो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो
دیکھیں میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ MQM کا ایشو نہیں ہے. MQM تو یہ الیکشن جیت جائے گی، لیکن جو نمبر 2 نمبر 3 پوزیشن کے لیے جو مقابلہ ہے اس میں بالکل صحیح کہا سلمان غنی صاحب نے کہ اگر PTI نمبر 3 پہ آ جاتی ہے تو PTI کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں کراچی میں جو الیکشن ہے یا لوکل باڈیز کا اس میں بڑا اثر پڑے گا. اور لوگ جو PTI کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ جو ایک گیپ ہے اس ویکیوم کو فل جو ہے وہ PTI کر سکتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ MQM ایک بڑی آرگنائزڈ پارٹی ہے اور جماعت اسلامی کی بھی آرگنائزیشن جو ہے اور MQM سیکھی جماعت اسلامی سے ہے. اصل الیکشن جو ہوتا ہے وہ یہ جلسوں سے نہیں ہوتا ہے، پولنگ والے دن اصل الیکشن ہوگا. پولنگ والے دن اگر جماعت اسلامی صحیح پرفارم کر گئی تو میں آج آپ کو یہ بھی ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ چانسز ہیں کہ جماعت اسلامی بھی یہ سیٹ جیت سکتی ہے. اگر صاحب جماعت اسلامی یہ سیٹ جیت سکتی ہے تو بہت ہی دور کی بہت ہی بڑی بات آپ نے کر دی. یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن میں نے جو اینالائز کیا ہے میں نے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کر دی کہ بہت دور کی بات ہے. اگر 52,000 ووٹ ملتے ہیں MQM کو اور اگر 48,000 ووٹ ملتے ہیں جماعت اسلامی کو تو میں سمجھتا ہوں یہ جماعت اسلامی کی ہار نہیں ہوگی. گبول صاحب ایک پروگرام میں نے آپ کو دیکھا، اس پروگرام میں آپ نے یہ کہا کہ جناب پولنگ سٹاف خود ہی ٹھپے لگاتے رہے، خود ہی انگوٹھے لگاتے رہے، یہ ایک ہی طریقہ ہے مجھے جو پتا ہے دھاندلی کرنے کا. آپ نے کہا اگر جوڈیشل کمیشن چاہے کہ 10 حلقوں میں بایو میٹرک تصدیق کرائے تو ایک انگوٹھے پہ 50 ووٹ جو ہیں وہ نکلیں گے. اگر ایسا ہوا تھا آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ بایو میٹرک ایک حلقے میں 2 نہیں بلکہ کافی حلقوں میں آلریڈی ہو چکا ہے اور اس میں یہ رپورٹ آ چکی ہے کہ تقریباً میں آپ کو ایک حلقے کا مثال دیتا ہوں NA 258 کا کراچی کا، جس میں 50,000 ووٹ تصدیق نہیں ہو سکے جن کے نہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کل NA 246 کے اندر یہ چیز ہو سکتی؟ جی بالکل ہو سکتی. دیکھیں NA 246 گبول صاحب سے پوچھے وہ مسالہ کیسے لگتا ہے، وہ پوچھے مسالہ کیسے لگتا ہے. ہاا جی گبول صاحب یہ بتائیں کہ وہ مسالہ کیسے لگتا ہے جس میں جی. مجھے آپ کے اس سوال کا جو ہے نا جب سمجھ نہیں آیا کیونکہ میں اچھا کوک نہیں ہوں اور میں کبھی کھانا نہیں بنایا جو مسالہ لگا. گبول صاحب آپ نے کہا کہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو 1,40,000 سے 1,50,000 ووٹ ملیں گے، تو وہ بتائیں کہ وہ ہوتا کیا ہے، تو کیسے مل جاتے ہیں؟ بلکہ تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ رابطہ کمیٹی خوش نہیں تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے ووٹ کم ملے ہیں کیونکہ مجھ سے پہلے 2008 کے الیکشن میں سفیان یوسف یہاں سے کھڑے تھے، اس کو 1,86,000 ووٹ ملے تھے. تو 40,000 ووٹ مجھے کم ملے تو وہ وہی پریشان تھے کہ کم کیوں ملے ہیں. اور اگر اس دفعہ 50-60 ووٹ ملتی ہے MQM کو اور پھر بھی جیت جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں الطاف حسین پہ اس پوری رابطہ کمیٹی کو توڑ دیں گے کیونکہ وہ بالکل خوش نہیں ہوں گے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ MQM صرف یہ ذرا رکیے. میں جمیل یوسف صاحب میں ایک پروگرام میں آپ کو دیکھ رہا تھا چند دن پہلے، آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی تحریک انصاف سے زیادہ ووٹ لے گی. بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے جماعت اسلامی کا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ 2013 میں تحریک انصاف کو پڑ گیا چونکہ ہم نے بائیک آؤٹ کیا تھا، لیکن ابھی ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ اگر ہم تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے بھی تو ہمارا تو ووٹر اس قسم کا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو ووٹ نہیں ڈالے گا، وہ گھر میں بیٹھا رہے گا. تو پھر دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ تو آئی تھنک بہت بڑا بلنڈر ہے عمران خان کا. اگر یہ کانسٹیٹوئنسی میں آ کے لڑنا ہی تھا تو چونکہ جماعت اسلامی کے ساتھ وہ کولیشن پارٹنر ہیں KPK میں، تو وین یو کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو بیک اپ سپورٹ بھی دیتے ہیں. تو چونکہ جماعت اسلامی کی پرانی کانسٹیٹیوئنسی ہے، جماعت اسلامی کے سارے آفیسز ہیں، اسٹیبلشڈ ہیں، ان کے ورکرز ہیں، اور کبھی وہ جیتتے ہیں، کبھی MQM بائیک آؤٹ کرتا ہے تو جماعت اسلامی جیتتے. 2 ان کے میئرز رہ چکے ہیں کراچی میں. اگر صحیح کانٹیسٹ کرنا تھا اور کچھ کریڈیبلٹی کرنی تھی تو جماعت اسلامی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر کے عمران کو وڈرا کر لینا چاہیے. 2013 میں ان کو ووٹ پڑ گیا 31,000، جو ان کو 2013 میں 31,000 ووٹ پڑ گیا، وہ پھر اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ ظاہر ان کی تو مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا یہاں. نہیں، وہ تو بالکل جیسے جماعت اسلامی وڈرا کیا. دیکھیے 2013 میں آپ کو بتاؤں، لوگ اس سے پہلے بھی لوگ فیڈ اپ تھے، سارے پارٹیوں سے فیڈ اپ تھے، چاہے وہ کینڈیڈیٹ کو جانتے تھے PTI کے یا نہیں جانتے تھے، وہ ایک نیا کینڈیڈیٹ سمجھ کے ان کو ووٹ دے رہے تھے. سب لوگ تھک گئے ہیں کہ یہ لیڈرز آتے ہیں کام تو وہ جماعت اسلامی کا ووٹ تھا یا وہ MQM کا ناراض ووٹ تھا؟
जमील यूसुफ साहब, वो तो फिर जमात इस्लामी का वोट था या फिर वो एमक्यूएम का नाराज वोट था, गुस्से वाला? सबके खिलाफ था, एमक्यूएम के खिलाफ था, पीपल्स पार्टी के खिलाफ था, सबका था जो वोट डाला गया। अब आप देख लीजिएगा, कल सवाल ही नहीं पता होता इतने वोट्स वो ले जाएं, 40-50 हजार, सवाल ही नहीं पता होता। एंड केबोल साहब, आपको क्या लगता है कि ये 31,000 अगर उन्होंने जो 17% वोट लिया था, कल 17% वोट नहीं ले पाएंगे तहरीक इंसाफ वाले? नहीं, खैर मैं नहीं समझता हूँ कि वो नहीं ले पाएंगे, वो ले सकते हैं, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है जमात इस्लामी का वोट बैंक काफी बढ़ जाएगा और 17% से अगर कम हो जाती है पीटीआई, तो पीटीआई देखिए, पीटीआई को चाहिए था कि जमात इस्लामी अगर नहीं मान रही थी लास्ट मोमेंट में 2-3 दिन पहले भी अगर वो पीटीआई के हक में बैठ जाती, जमात इस्लामी के हक में बैठ जाती पीटीआई, तो मैं समझता हूँ कि फेस सेविंग हो जाती पीटीआई की। लेकिन अब देखना ये है ना, जिस तरह मैं बार बार एक बात पे जोर दे रहा हूँ कि कराची की सियासत जो है NA 246 के ऊपर लगी है। एक सीट नहीं, 20 कौमी असेंबली की सीट है। उसकी जो आने वाले दिनों में जो असर पड़ेगा, और आने वाले दिनों में मैं ये जो देख रहा हूँ कि लोकल बॉडीज इलेक्शन जिस तरीके से होने जा रहे हैं, मुझे तो उससे पहले मैं सिर्फ आपके सियासी तजर्बे में टैप करना चाहता हूं कि आपका सियासी तजर्बा ये क्या कहता है कि 2013 में इस जमात इस्लामी के बाइकआउट की वजह से तहरीक इंसाफ को वोट पड़ गया, ये मुत्तहिदा का एक नाराज ग्रुप होगा? आखिर मतलब जमात इस्लामी के वोटर्स क्यों वोट डालेंगे तहरीक इंसाफ पे? देखिए, आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि 2013 के इलेक्शन में जमात इस्लामी ने बॉयकॉट एज सच पहले नहीं किया था। 12 बजे बॉयकॉट जो करते हैं 12 बजे के टाइम पे, वो बॉयकॉट इसलिए नहीं असर अंदाज होती है क्योंकि वोटर्स तक वो मैसेज नहीं पहुंचती है। तो 12 बजे जमात इस्लामी ने बॉयकॉट किया था, और जमात इस्लामी ने ये इलेक्शन जिस तरीके से अब लड़ रहे हैं इस तरह से कभी नहीं लड़ा है। और मैं आपको ये बताऊं, जिस तरह एमक्यूएम भी ये इलेक्शन लड़ रही है इस दफा, कभी भी तारीख में एमक्यूएम ने इस तरह इलेक्शन NA 246 में नहीं लड़ी है। इसका जवाब मैं देता हूं आपको। MNAs और MPAs हैं जो घर घर जा रहे हैं, एक घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। पहले कभी NA 246 के वोटरों से वोट कभी नहीं मांगा गया है। पहले तो ये भी था कि बहुत मेहनत की जा रही है। जी सलमान गनी साहब, जब आप तहरीक इंसाफ का 31,000 वोट बता रहे हैं जो 11 मई के इलेक्शन का है, तो जरा 2002 का इलेक्शन भी उठा के देखें कि जमात इस्लामी ने इसी नशिस्त पे 33,000 वोट लिया, जब एमक्यूएम ने 53,000 वोट लेके एमक्यूएम कामयाब हुई है। मैं समझता हूं ये इलेक्शन बड़ा दिलचस्प है कई हवाले से। जब हम ये बात कर रहे हैं कि जमात इस्लामी को एज है, तो ये भी नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए कि पाकिस्तान की 2 बड़ी पार्टीज, पीपल्स पार्टी जो सिंध की हुक्मरान पार्टी है, उसने वहां पर उम्मीदवार नहीं दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जमात इस्लामी की सपोर्ट का ऐलान किया है, और पीपल्स पार्टी ने अपनी खामोश हिमायत एमक्यूएम को दी है। और उनके दरमियान मुश्तरक चीज क्या है? इमरान की मुखालफत। और दूसरा सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों उम्मीदवार उस हल्के से तल्लक नहीं रखते, कल ये वोट भी नहीं डाल सकेंगे। और मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन के सबसे अहम बात यह है, गनी साहब, इनके तो वोट ही 100-100, 200 थे दोनों के, पीपीपी और पीएमएल के, वहां इनका वोट ही नहीं है वहां। नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि देखें, वो सिंध की हुक्मरान जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बड़ी पार्टीज इलेक्शन से बाहर रह के असल बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो समझें कि वो किसको सपोर्ट कर रही हैं, वो चाह क्या रही हैं। देखें, वहां पर वो इमरान के खिलाफ सरगर्म है। एक पार्टी एमक्यूएम को सपोर्ट कर रही है, एक पार्टी जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रही है। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ, मैंने जैसे पहले कहा कि ये सियासी बर्तरी की जंग है कराची पे। और एक और बात मैं आपको कहूं, ये बड़ी सेंसिटिव बात है कि इस पे कराची में जारी ऑपरेशन के मुस्तकबिल का इन्हिसार है। यही वजह है कि इस वक्त एमक्यूएम ने इसे जिंदगी मौत का मसला बनाया हुआ है। कि बात ये इंटरेस्टिंग बात कर दी सलमान गनी साहब ने, इसी को कंक्लूड करेंगे अगले पार्ट में। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं इस दिलचस्प नुक्ते से जो सलमान गनी साहब ने कहा। नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा चलते हैं जमील यूसुफ साहब की तरफ। जमील यूसुफ साहब, आप ना सिर्फ सियासत को देखते हैं बल्कि बुनियादी तौर पे कराची की सिक्योरिटी को, लॉ एंड ऑर्डर को, यहाँ के ऑपरेशन जो हुए हैं उस पर बड़ी गहरी आपकी नजर है। तो सलमान गनी साहब ने कहा कि जो कराची में होने वाला ऑपरेशन है उस पर भी एक तरह का वोट है, यानी मुत्तहिदा इसमें से ये भी कहते हुए निकल सकती है कि जनाब देखिए हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो साबित हो गई है। क्या ऐसा खतरा आपको लगता है कि वो कहेंगे ये ऑपरेशन ही ठीक नहीं हो रहा?
نہیں وہ تو اب کافی کلیئر ہو گیا ہے. اسی کی وجہ سے دیکھیے یہ اس بار پہلی دفعہ ہے کہ وہ اتنا اسٹرانگلی ماسز کی طرف گئے ہیں اور یہ کوئی چیز اس میں نہیں ہے. آپریشن کافی ایون ہینڈڈلی چل رہا ہے. لیاری میں بے تحاشا لوگ پکڑے گئے ہیں, طالبان کے بہت سارے پکڑے گئے ہیں اور آئی تھنک کریڈٹ دینا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ 60% کرائم کم ہو گیا ہے. تو یہ ایفیکٹ ہے اور اس کا تو کوئی اب اپنی طرف بینک نہیں لے جا سکتا ان چیزوں میں. اچھا ہے صحیح ہو جائیں. جی سلمان غنی صاحب. جی یہ جو بات جمیل یوسف صاحب نے کہی ہے, میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آپریشن کے مستقبل کا سوال ہے کہ ایم کیو ایم کا موقف یہ ہے کہ 11 مارچ کے چھاپے کے بعد ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جبکہ جیسے جمیل یوسف صاحب نے کہا کہ ٹارگٹ کلنگ نیچے آئی ہے, اغوا برائے تاوان کی شرح میں کمی ہوئی ہے, سنگین جرائم ختم ہو رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ انحصار ہے کہ ووٹنگ کی شرح سے پتا چلے گا کہ ایم کیو ایم کے ووٹ 1,40,000 ووٹ گبول صاحب کو ملے تھے, تو اب ووٹنگ سے پتا چلے گا کہ لوگ اس آپریشن کی تائید اور حمایت کر رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپریشن پہ اس کے مستقبل, آپریشن کا مستقبل اس الیکشن کے ریزلٹس پہ اس کا انحصار ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. گبول صاحب کیا کل بھی ٹھپے لگیں گے, 25-25, 30-30 ٹھپے لگ جائیں گے, اسٹاف لگا لے گا, کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ نہیں جی, ٹھپے تو اب امپاسبل ہے کیونکہ رینجرز نے انتظام بہت اچھا کیا ہے اور رینجرز نے وہاں پر CCTV کے کیمرز بھی لگا دیے ہیں, خود رینجرز کے جوان موجود بھی ہوں گے, تو ٹھپے تو امپاسبل ہے کوئی لگائے. لیکن پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ لوکل کراچی آئٹس ہیں, ان کو بھی جو ہے خطرہ ہوتا ہے اور وہ بھی کسی نہ کسی پارٹی کو جو ہے اس کی دھمکی میں آ سکتے ہیں. تو جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کا ریزلٹ, اگر میں نے پہلے بھی ایک شو میں کہا تھا کہ 200 ووٹ ملے اور اگر 200 کی جگہ وہ پریزائڈنگ آفیسر ایک 0 بڑھا دے تو 2000 ہو جائے, تو وہ یہ اس طرح کی ریگنگ ہو سکتی ہے, لیکن ٹھپے والی ریگنگ نہیں ہو سکتی ہے. اچھا, ٹھپے والی ریگنگ نہیں ہو سکتی, لیکن ایک یہ بھی پاسبل نہیں ہے بیکاز رینجرز آپ دیکھیں بیلٹ پیپر جہاں پرنٹ ہوئے اس کا سپرویژن بھی رینجرز نے کیا ہے, اس کی ڈیلیوری بھی انہوں نے کیا, اس کے نمبرز اور سیریلز انہوں نے چیک کیے ہیں, انہوں نے اتنا تھرر کام کیا بیکاز ان کی بھی انٹیگریٹی کی بات ہے. اور آئی تھنک اس میں کوئی گنجائش کسی پارٹی کو نہیں دینا چاہیے کہ وہ کہہ سکے کہ یہ رگ ہوا ہے. تو یہ تو ابھی جماعت اسلامی جمیل یوسف صاحب اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بے تحاشا ووٹ ڈلتا ہے, جمیل یوسف صاحب جو بے تحاشا ووٹ ڈلتا ہے وہ کل نہیں ڈل پائے گا. نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بڑا ٹرانسپیرنٹ رہے گا, بڑا کلیئر رہے گا اور سب کو ٹرینڈز پتہ لگ جائے گا کہ کتنے ووٹس کاسٹ ہوتے ہیں اینڈ آل دیٹ. اور میرا کہنا کہ ایم کیو ایم کے زیادہ ووٹ اس لیے ہوں گے کہ وہ اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو ریکویسٹ کریں گے کہ بالکل جائیں, بیکاز ہر چیز میں دیکھیے نا لوکل گورنمنٹ بند ہوئی ہوئی ہے, اتنے 5-6 سال ہو گئے, پورے سڑکیں تباہ ہو گئی ہے, کوئی صفائی نہیں ہو رہی ہے. اب لیولز تو دیکھیے کدھر پہنچ گیا کراچی, تو وہ بھی فیکٹر پلے کرے گا اس چیز کے اوپر. اچھا سلمان غنی صاحب, جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں اس میں پبلک کو ڈس انٹرسٹڈ نفسیاتی طور پہ اس لیے ہونا چاہیے, میرا خیال ہے, میرا تعصب ہے کہ ایک جنرل الیکشن میں انپریڈکٹیبل ریزلٹس نکل سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہاں ایک تبدیلی آ سکتی ہے. ایک ضمنی انتخابات میں جبکہ تبدیلی اگر کوئی تھوڑا سا چانس ہوتا کہ اگر جماعت اسلامی اور تحریک انصاف اکٹھے نظر آتے لوگوں کو تو پھر ایک ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا, لوگوں کو لگتا کہ شاید کچھ ہو سکتا ہے, کوئی کانٹے کا مقابلہ ہوگا. ابھی تو ڈی مورلائزیشن بھی بڑی افیکٹ کرے گی دونوں جماعتوں کو. نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ اسے اس طرح دیکھیں کہ یہ بدلے ہوئے حالات کے اندر انتخاب ہونے جا رہا ہے کہ اگر پہلے والی صورتحال ہوتی تو ان جماعتوں کے اندر شاید ضرورت ہی نہ ہوتی. ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ ضمنی انتخابات کراچی میں ہوتے رہے ہیں کہ جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیوں کیا تھا, اس لیے کہ ٹھپے لگتے تھے. اور یہ ٹھپے میں نہیں کہہ رہا, آپ کے ادارے کہتے ہیں کہ جی ٹھپے لگتے رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ پہلی دفعہ ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں ایم کیو ایم جیسی جماعت جس کا یہ سیاسی مرکز یہاں پہ ہے, الطاف حسین صاحب کی رہائش گاہ یہاں پہ ہے, یہ ان کے لیے جیت کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے, اور وہ بھی گلی محلوں کے اندر جا کر دروازہ کھٹکانے پہ مجبور ہوئے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس انتخابات کے اثرات خود کراچی میں امن کے حوالے سے اہم ہے, اور پھر ایک ٹرینڈ پتا چلے گا. یہ تینوں جماعتوں کے تینوں امیدوار اس حلقے سے تعلق نہیں رکھتے, یہ براہ راست جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہیں, اور اس لیے انہوں نے اسے زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہے کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات اور آنے والے عام انتخابات میں ٹرینڈ سیٹ ہوگا. آخری سوال مجھے ایک پوچھنے دیں گبول صاحب سے, آپ کا کیا گبول صاحب یعنی آپ کا کیا انالیسس ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں ان کو بھی ذرا نظر آ رہا ہوگا کہ کیا حقیقت ہے, وہ کیوں نہیں فیصلہ کر سکے کہ یہاں سے ہم جماعت
اسلامی کو سپورٹ کریں, جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, یہ کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھو محیط پیزا صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید فیصلے خود نہیں کرتے ہیں, اور ان کی چونکہ کور کمیٹی ہے 150 لوگوں کی, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. اب میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ صحیح کیا غلط کیا, لیکن حالات ایسے تھے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بیٹھنا چاہیے تھا. لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو یہ ضرور جاتی ہے کہ جو خوف کی فضا تھی وہ توڑ دی ہے انہوں نے. خوف کی فضا اس طرح توڑ دی ہے کہ آپ دیکھیں 9-0 کے سامنے جا کر وہاں پر جلسہ کرنا, وہاں ڈور ٹو ڈور کیمپین کرنا, اور بہادری دکھائی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہاں پر. اور میں سمجھتا ہوں اگر پی ٹی آئی ہار بھی جاتی ہے تو یہ جو ایک خوف تھا کراچی کے اندر کہ جی ایم کیو ایم سے اجازت لے کر, جس طرح عمران خان صاحب پہ بھی الزامات لگے تھے کہ انہوں نے پچھلے 2 بڑے جو جلسے کیے تھے, صاحب یہ کریڈٹ تو رینجرز کا ہے, تحریک انصاف کا تو نہیں ہے, تو کریڈٹ رینجرز کا ہے, وہاں پر جاری آپریشن کا ہے کہ انہوں نے ایسی ایٹماسفیئر ہے. نو ڈاؤٹ وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے. جبول صاحب کا, سلمان غنی صاحب کا اور جبیل یوسف صاحب کا بہت شکریہ. یاد آپ کو دلاؤں کہ کل ایک دنیا نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن بھی صبح 11-12 بجے سے شروع ہو جائے گی, 11 بجے سے انہیں 246 کے حوالے سے, اور ان تمام حقائق کو ہم الیکشن ظاہرہ ہو رہا ہوگا, ان تمام چیزوں کو, فیکٹس کو, اس کا انالیسس ہم اس وقت بھی آفر کرتے رہیں گے. کل آپ سے اسی اسکرین پہ ملاقات ہوگی 11 بجے کے بعد انشاءاللہ.